الہ العالمین اماں ابا بھی فوت ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ اللہ فرماتا ہے بیٹے بیٹیاں ہیں، الہی میرے چھوٹی سی بیٹی ہے، بیٹا کوئی نہیں۔ مولانا منظور یوسف صاحب کی دعوت پر آنے والوں، آج آپ سے درخواست کروں گا اللہ جل شانہ سب کو نرینہ اولاد عطا فرمائے، لیکن بیٹی کے آنے پر منہ نہ بنانا۔ اللہ اکبر، نئے شادی شدہ جوڑو، اگر پروردگار عالم تمہاری گھر والی کی گود آباد کرنے کو ہے تو جھولی پھیلا پھیلا کر صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے صدقے خیرات کر کے اللہ سے پہلی بیٹی مانگ لو۔ علماء اکرام نے فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتہ اس کے دروازے پر آ جاتا ہے اور اس آدمی کے سر پر ہاتھ پھیر کے کہتا ہے کیوں پریشان ہے، فکر نہ کر، تیرے گھر میں خدا کی رحمت آ گئی ہے، قدم اٹھانا تیرا کام ہے، مسئلے حل کرنا خدا کا کام ہے۔ فرمایا جس کے بیٹی پیدا ہو جائے فرشتہ دروازے پر آ کر کہتا ہے مبارک ہو، تیرے دروازے پر اللہ کا سلام آیا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے سے تیرے دروازے پر بیٹی کی پیدائش کے اوپر ماں باپ کے اوپر اللہ اکبر سلام آیا، پروردگار عالم کی طرف سے رحمت آئی، روزہ انور سے سلام آیا ہے۔ اللہ والو، مولانا منظور یوسف صاحب مجھے سمجھاؤ کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں شام کو گھر جاؤں، اللہ اکبر، میرے ہاتھ میں فروٹ کا تھیلا، میری جیب میں 4-5 ٹافیاں ہیں، میرے پاس سبزی کا تھیلا، میں گھر گیا اور میں نے دروازہ لاک کیا، اللہ اکبر، بچی بھی دوڑتی آئی، بچہ بھی دوڑتا آیا، ابو آ گئے، دونوں نے آ کے دروازہ کھولا، دونوں پھدک پھدک کے گودی میں آنے لگے، میرے ہاتھ میں تھیلا دیکھا، دونوں نے کہا مجھے دے دے، مجھے بتا گنبد خضرا کے مکی، میری اصلاح کر، میں تھیلا کس کے ہاتھ میں دوں؟ فرمایا اس بچی کے ہاتھ میں دے دینا جس نے سارے زندگی سسرال میں جا کے جھاڑو دینی ہے، اللہ غنی، اس بچی کے ہاتھ میں تھیلا دینا، جب تک تھیلا لے کے پھدکتی رہے گی تیرے دروازے پہ خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ دھی بیٹی والو، خدا کے واسطے مرتے وقت اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جانا، خدا کے واسطے مہینے 2 مہینے بعد بچیوں کو جا کے خود لے آیا کرنا، اور نہ آیا کریں تو روزانہ ہفتے میں 1-2 دفعہ فون کر لیا کرنا۔ ان بد نصیب جو میرے جیسے ہیں، جن کی اماں بھی کوئی نہیں، جن کے ابا بھی کوئی نہیں، ان سے درخواست کروں گا چھوٹے چھوٹے محلوں میں رہنے والوں، چھوٹے چھوٹے فلیٹوں میں رہ کر اللہ اکبر جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے بہن بھائی جدا ہو گئے، اللہ اکبر، خدا را 1-8 ہفتے کے بعد جب بجٹ تمہارا مستحکم ہو جائے، بجٹ تمہارا مضبوط ہو جائے تو میرے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کو دسترخوان پر دعوت دے دیا کرو، بے شک بھاجی پکاؤ، بے شک سبزی پکاؤ، جب روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لے کے بہن بھائی بیٹھے تو کھڑے ہو کے کہہ دینا آج مجھے امی یاد آ رہی تھی، آج مجھے ابو یاد آ رہا تھا، میں نے روٹی کے لیے نہیں تمہیں بلایا، کھانا تو تم اپنے گھر میں سے اچھا کھاتے ہو، آج مجھے یاد آ رہی تھی ماں، میں نے بہن تجھے بلا کے سامنے بٹھا لیا، آج یاد آ رہا تھا مجھے باپ، میں نے بٹھا کے تجھے سامنے بلا لیا۔ بھائیہ بہنہ کہنے لگے سامنے بٹھانے کا مطلب کیا؟ کہ تجھے دیکھتا ہوں ماں یاد آ جاتی ہے، تجھے دیکھتا ہوں تیرے چہرے میں باپ نظر آ رہا ہے۔ لیکن ہائی ری میری بدنصیبی، میرے تو کان پک گئے، گھر میں جیسے داخل ہوا نہیں، بھائی کی برائیاں شروع ہو گئی، بہن کی برائیاں شروع ہو گئی، جب تک میرے عزیزو اس حور پری نے میرے بہن بھائیوں کے لیے میرے منہ سے گالی نہیں نکلوا دی، اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ جاؤ اپنے گھر کے اندر یہ تبلیغ کی محنت کرو اور جا کے آج اپنی بیوی کے آگے کہہ دینا تیرے پیر پکڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، تیرے آگے ہاتھ جوڑنے کا تو مجھے حکم کوئی نہیں، لیکن پھر بھی اس معاشرے کی روش میں تو بہ نہ جانا، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پاؤں پکڑتا ہوں، کبھی میرے بہن بھائیوں کے درمیان، کبھی میرے ماں باپ کے درمیان نفرت کا بیج نہ بونا۔ ہاں اگر دوری پیدا ہو جائے ہمارے درمیان، پیار کا پل بل جانا، آج تو اللہ کے واسطے ہمیں جوڑ کے دکھا، کل اللہ تیری اولاد کو تیرے سائے میں جوڑ کے دکھائے گا۔ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ دین نہیں، نماز کامل معیار والی ہو جائے میرے عزیزو، اپنے گھر کو درست کرو، اللہ اکبر، نوافل سے، سنتوں سے، نیکی کے کاموں سے، اچھے برتاؤ سے۔ یا اللہ میرا بھائی بھی کوئی نہیں، میرا ابا بھی کوئی نہیں، میری اماں بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، میرا بیٹا بھی کوئی نہیں،
تیری بیٹی تو کوئی ہوگی، جی جی ابھی پیدا ہوئی 4 مہینے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ گھر شام کو گیا، واکر میں پگھوڑے میں جھولے میں ماں کی بغل میں بیٹی لیٹی ہوئی ہے، چوسنی فیڈر نپل منہ کے اندر ہے۔ تو نے روٹی کھائی، اللہ اکبر، روٹی کھاتے کھاتے تو نے اپنی بیٹی کی طرف یوں کر کے واکر میں پگھوڑے میں نظر ڈالی، تیری بچی چوسنی بھی پی رہی تھی، فیڈر بھی لے رہی تھی، اور تیری طرف یوں آنکھیں کھول کھول کے دیکھ رہی تھی۔ تجھے اس دیکھنے پہ پیار آیا اور اٹھ کر تو روٹی کھاتا کھاتا اٹھا اور جا کے اپنی بچی کو پگھوڑے واکر میں سے اٹھا کے اپنی گود میں لا کے بٹھا لیا، اپنے منہ سے یوں کر کے ایک ریزہ سا، ایک ذرہ سا روٹی کا نکالا اور بچی کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ اس کے منہ کے اندر گیا، اسے پتا کوئی نہیں تھا روٹی تھی، اسے میٹھا لگا، اسے پھیکا لگا، اسے مرچیں لگی۔ جب تک یہ ہاتھ پاؤں کو مارتی رہے گی تیرے پر خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ الہی نہ کوئی پیر چھوڑا، نہ کوئی فقیر چھوڑا، الہی نہ کوئی دربار چھوڑا، نہ کوئی اللہ والا چھوڑا، نہ کوئی طویل چھوڑا، میرے اولاد ہی کوئی نہیں، پھر میری بخشش کیسے ہو؟ فرمایا ٹھیک ہے، اپنے ویڑے میں، اپنے آنگن میں، اپنی چھت، اپنی بالکونی میں بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، صبح کا ناشتہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ناشتہ کرتے کرتے گھر والی آپ کے آگے پانی کا گلاس، پانی کا مگ، پانی کا جگ لے کے آ گئی۔ دوران ناشتہ ایک چڑیا آ کے تیری دیوار کی مڈیر کے اوپر بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر۔ بچ بھی رہی ہے، ڈر بھی رہی ہے، تجھے دیکھ بھی رہی ہے، اور اس کی للچائی نظروں سے پتہ لگ رہا ہے یہ پانی مانگ رہی ہے۔ تو نے روٹی چھوڑ دی، وہ پانی کا مگا اٹھایا، دیوار کی مڈیر کے اوپر رکھ دیا۔ یہ پھدک پھدک کے ادھر آئی، اچھل اچھل کے ادھر گئی، پھر پیالے کے کنارے پہ بیٹھی۔ اس نے یوں کر کے ایک چونچ پانی کے اندر ڈال کے پہلا قطرہ پیا، آسمان کی طرف دیکھا، پھر ڈری، پھر اتری، پھر بیٹھی، 3-4 قطرے پیے۔ فرمایا اس کا پیٹ بھر گیا، پیاس بجھ گئی، کلیجہ ٹھر گیا۔ جب تک فضا کے اندر پر ہلاتی جائے گی تیرے پہ خدا کی رحمت آتی جائے گی۔ بازار نکلے میرے عزیزوں، جیسے ابرش ہے، بے شک دنیا داری یا 14 اگست منانے کے لیے آئے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی گاڑی کسی گاڑی والے کے ساتھ، آپ کا موٹر سائیکل کسی موٹر سائیکل والے کے پاس کھڑا ہو گیا، اور اس نے یوں کر کے کہہ دیا یار یہاں تو پانی نہیں مل رہا، پیاس لگی ہے تیرے پاس پلا دے، اگر نہیں ہے تو نیت کر لے اللہ آج میرے پاس پانی ہوتا تو میں گلاس بھر بھر کے سب کو پلاتا۔ قیامت کا دن ہوگا جب فرشتے ہاتھ کی انگلیوں میں ہاتھ ڈال کر حوض کوثر پہ لے کے جائیں گے، کہے گا اللہ کرتوت میرے تو سادہ پانی پینے کے نہیں، یا اللہ فعل میرے تو زمزم پینے کے نہیں، اللہ آج حوض کوثر کیوں پلایا جا رہا ہے؟ 14 اگست کا دل تھا، تھے تو دنیا دار، طبلے باجے بجا رہے تھے، تو نے ایک پیاسے کو دیکھ کر دل کے اندر خیال کیا میں اپنے محبوب کے امتیوں کو پانی پلاتا، میں نے ساری انسانیت کو پانی پلانے کا ثواب تیرے کھاتے میں لکھ دیا، اور اسی نیت کی وجہ سے آج میں نے اپنے محمد کے روزے حوض کوثر پر لا کے تجھے کھڑا کر دیا۔ کیا میرے رب کو اور آپ کے رب کو پیسے کی ضرورت ہے؟ چلو چلو بھائی طیب صاحب، پنجاب کا تو دستور کوئی نہیں، کراچی کے اندر میرے عزیزوں لوگوں نے جانور کا حصہ گوشت کا اٹھا کے مسجد کی چھت پہ رکھا ہو، اللہ یہ تیرے لیے، کھا ہم گئے، پی ہم گئے، ڈکار ہم گئے، ہم نے ہڈیوں کو بھی چبا کے معدے کی نظر کر دیا۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ۔ بالکل او میرا بندہ، مجھے تو ایک موٹی کا ریشہ بھی نہیں پہنچا، لیکن میں نے اس وقت دیکھ کر تجھے اپنی رحمت والی چادر میں لپیٹ لیا تھا جب جانور پہ چھری پھری، کھال اتری، پیس بنے اور گوشت کی بوٹیاں بنی، تیرے دروازے پر فقیر آیا، اس نے کہا اللہ کے نام پر دے، سامنے بیٹھنے والے نے کہا دبا چلا جا، ابھی گوشت نہیں بنا، تو نے کہا نا اللہ کے نام پر مانگنے آیا، دے 2 بوٹیاں کیا حرج ہوگا، تو بوٹی اٹھا کے لا رہا تھا، میرے بندے اس وقت میں تجھے دیکھ کے جنت الفردوس کے فیصلے فرما رہا تھا۔ ضروری ہے اللہ کا قرب پانے کے لیے کروڑوں روپیہ صدقہ کرو، مدینے کا مسافر ہے، اللہ اکبر، باغات کا مالک ہے، ایک کھجور اپنے باغ میں سے کھاتا جا رہا ہے، اپنے باغ سے اپنے گھر کی گلی کی طرف نکلا، ایک فقیر سامنے آ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا نطعم فی سبیل اللہ، اللہ کے واسطے کچھ کھانے کو دے، کہ پیچھے جاؤں فقیر نہ چلا جائے، کہوں میرے ساتھ آ جا، کیا پتا فقیر کے پاس اتنا وقت نہ ہو، جیب میں دبڑی پیسہ کوئی نہیں، اللہ اکبر، وہ آدھی کھجور جو چبائی ہوئی تھی آدھی نکال کے فقیر کو دے دی، گھر آیا، موت نے پنجہ گاڑ لیا، چاروں طرف سے
موت نے آ کے جکڑ لیا، اپنے بیوی بچوں کو بلایا اور بلا کے کہنے لگا دنیا بڑی چھوڑ کے ڈارو، اوے لوگو میری وصیت یہ ہے، بیوی کو اتنا، بچوں کو اتنا، بچوں کو اتنا، یہ باغ اسے دے دینا، یہ باغ اسے دے دینا، جب میں مر جاؤں غسل کفن دفن جنازے کے بعد جب واپس آنا تو گھر میں آتے پہلا کام کرنا جو وہ زیادہ درختوں والا باغ ہے میری طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دینا۔ بچے بھی نیک تھے، بچوں نے وصیت پر نصیحت پر عمل کیا، مرنے کے بعد تدفین کے بعد وہ باغ صدقہ کر دیا۔ چل دل کے بعد مرنے والا کسی کے خواب میں آیا، اللہ اکبر، بڑا حساس بساس مسکرا رہا ہے، چمک دمک کے ساتھ خواب میں آیا کہ اللہ والے تیرے ساتھ کیا بنی؟ مجھے پکا یقین ہے جو تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں نے تیری طرف سے باغ صدقہ کر دیا تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ فرمایا۔ ہنسا، کھلکھلایا، معصومانہ انداز میں کہنے لگا رب اکبر کی قسم ہے، اس کا تو مجھے بتایا ہے نہیں کہ بچوں نے باغ صدقہ کیا ہے نہیں کیا۔ کہ پھر تجھے سبز رنگ کی پوشاک، یہ جنت کا محل، یاقوت کا بے جوڑ موتیوں کا محل کیسے ملا؟ کہ رب کعبہ کی قسم وہ کھجور کام آ گئی جو آدھی کھجور میرے فقیر کو دی تھی، اللہ کے دربار میں اللہ نے مجھے کھڑا کیا، کہا بلے لا عمال، میرے سر جھکا دیا۔ اللہ نے فرمایا تیرا ایک عمل میرے پاس ہے، تیرے پلے کچھ تھا نہیں، تیری جیب میں کچھ تھا نہیں، او میرا بندہ، تے میرا نام لے کے تیرے آگے ہاتھ پھیلایا، تو نے اسے خالی نہ بھیجا۔ آج میرے غیرت والے دریا کو جوش آ رہا ہے، او بندہ تو آج سائل بل کے میرے دروازے پہ کھڑا ہے، میں تجھے خالی بھیج دوں تو مجھے رب کول کہے گا، میں تجھے خالی بھیج دوں تو میری غیرت گوارا نہیں کرے گی۔ تو نے میرے بلدے کو آدھی کھجور دی، اس آدھی کھجور کے بدلے ساری کائنات سے بڑی جنت میں نے تجھے عطا فرما دی ہے۔ بہت کم لوگوں کا مولانا یہ وصف ہے، ہر بندے کی کمال نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی جیب کسی کے آگے خالی کر دے۔